شرک کی جو برائی ہے یہ ایک عورت نے سمجھائی تھی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، ایک نقاب پوش عورت ہے۔ بندے کو گناہوں پر دلیر ہونا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے جی اللہ مجھے غلطی ہو جانا اور چیز ہے، غلطی کرنا اور چیز ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں نے غلط کیا، پھر وہ یہ یقین رکھے کہ میرا رب میری یہ خطا معاف کرنے پر قادر ہے۔ یہ مشکات شریف کا باب کتاب اسماء اللہ تعالیٰ اور اس کی دوسری فصل ہے، حدیث نمبر 2330۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہیں سے پڑھنا نا۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یہ جو حدیث ہے حدیث قدسی، جس میں سرکار یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے اصطلاح۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسان، انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، بے شک تو جب بھی مجھے پکارے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک، تو میں تجھے بخش دوں گا۔ یعنی دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ بندے سے کوئی غلطی ہو گئی تو بندہ یہ سمجھے کہ میں نے غلط کیا ہے، یعنی اصلاح کا پہلا قدم غلطی کا شعور ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی غلطی کو مانے گا ہی نہیں تو کبھی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں نے غلط کیا، پھر وہ یہ یقین رکھے کہ میرا رب میری یہ خطا معاف کرنے پر قادر ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ورجوتنی، اور یہاں پر رجا کا جو لفظ ہے یہ یقین کے معنی میں ہے، اور اس یقین کے ساتھ پکارے کہ میرا خدا میری دعا سنے گا، میرا اللہ مجھے بخشے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو میں تجھے معاف کر دوں گا تو جس بھی حالت میں ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بندے کی مجبوری ہے نا کہ بندے نے کسی بندے کو معاف کر دیا، ممکن اس کی برادری اسے نہ جینے دے، یہ تو نے کیا کر لیا ہے، اس کے دوست نہ اسے جینے دے، یہ تو نے کیا کر لیا ہے۔ تو جو کسی وقت بھی کسی مجبوری میں آ جائے وہ بندہ ہوتا ہے، اور جسے کوئی چیز مجبور نہ کر سکے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگرچہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے انسان، اگر تو پوری زمین جتنی، یعنی جتنی جس سے پوری زمین بھر جائے، اتنی خطائیں لے کر بھی میرے پاس آئے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، شرط کیا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ شرک معاف نہیں ہوتا، محبت کی دنیا میں رکاوٹ معاف نہیں ہوتی۔ وہ ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ مجھے شرک کی جو برائی ہے یہ ایک عورت نے سمجھائی تھی۔
لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، ایک نقاب پوش عورت آئی تو وہ کہنے لگی کہ حضرت شریعت اجازت نہیں دیتی. وہ کہنے لگی کہ میرا خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا بھی شریعت نے اجازت دی ہے، اب میں اس کو منع تو نہیں کر سکتا. اس نے کہا حضرت شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں منہ سے نقاب اٹھاتی اور تم دیکھتے کہ مجھے رب نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ شریعت میں دوسرے نکاح کی اجازت ہے یا نہیں، بات یہ ہے کہ میں اتنی حسین ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خامد کا کسی دوسری طرف دیکھنا میرے حسن کی توہین ہے. تب میں سمجھا کہ اللہ شرک اس لیے معاف نہیں کرتا، اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو اور سجدے کسی اور کو کرتا ہے، بندہ تو میرا ہو ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حال میں تو مجھ سے ملے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو. لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں جتنے تیرے گناہ تھے نا اتنی مغفرت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کروں. اب یہاں پر یہ جو میں آپ سے اصولی بات ساتھ ساتھ کہتا رہتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یا کسی بھی حدیث پاک کا مطلب بندے کو گناہوں پر دلیر ہونا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے غلطی ہو جانا اور چیز ہے، غلطی کرنا اور چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پاک نبی نے ہمیں یہ خبریں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے، اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے نا، وہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے عارف ہونے کا وہی مفہوم ہے اپنی طور پر. تو مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مرجیہ فرقہ تھا، وہ جو حدیث پاک پہلے گزری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی غالباً حدیث قدسی ہے کہ اے بندو اگر تم گناہ نہ کرو تو میں تمہیں لے جاؤں گا اور ایسے بندے لاؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے. تو مرجیہ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، تو وہ گناہوں پر دلیر ہو گئے. اور بھائی اگر تمہیں کسی حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے تو سرکار مدینہ کی عملی زندگی کو دیکھو نا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. یعنی جن لوگوں نے اپنی سوچ کو امام بنا لیا نا، وہ گمراہ ہو گئے. اللہ پاک نے ایسے نہیں کیا تھا کہ قرآن مجید آپ بندے کے سامنے رکھ دیا کہ اس کو پڑھ لو تمہاری ہدایت کے لیے ہے. اللہ پاک نے پہلے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر قرآن نازل کیا کہ تم نے قرآن سمجھنا ہے تو سرکار مدینہ کی زندگی کی روشنی میں سمجھو. یہی حدیث مبارکہ ہے. ساحل کی طرف دیکھ نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کی مدینے کی طرف دیکھ. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان چیزوں سے گمراہی کی غذا لے لی ہے، ایکچولی انہوں نے سرکار کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا ہے. تو ان احادیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے کہ بندے اگر تجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر تجھ سے گناہ ہو گئے ہیں تو کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جب تو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ تیری غلطیوں کو معاف فرمائے گا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال، ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت وہ رسول کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی، من علم انہ ذا قدرت علی مغفرۃ الذنوب، جس بندے نے جان لیا کہ میں گناہ معاف کرنے پر پوری طرح قادر ہوں. جان لیا سے کیا مراد ہے؟ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرنے پر پوری طرح قادر ہے. غفرت لہ ولا ابالی، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا. ما لم یشرک بی شیئا، جب تک کہ اس نے
میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ یاد رکھنا شرک جو ہوتا ہے نا، ایک تو شرک اکبر ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے یا کسی کو معبود جانے یا کسی کو یعنی حقیقی طور پر اس کے پاس کوئی طاقت مانے، یہ شرک اکبر ہے۔ ایک شرک اصغر ہے ریاکاری، یہ بھی شرک اصغر ہے، یعنی عبادت جو تھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، بندہ بندوں کے لیے کر رہا ہے۔ اگر جس کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ میں بت کو سجدہ کر رہا ہوں، کر تو اللہ کو رہا ہے، اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کا مقصود تو بندوں کی رضا ہے، تو یہ بھی شرک ہے، ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور پھر نیکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے گا تو اس میں نیکی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اس میں گناہوں سے ترہیب بھی پیدا ہوگی۔ وہاں انہی سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، کہ جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی لازم پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اپنی بخشش کی دعا کرنا، اس کے لیے گناہگار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اپنی خطاؤں پر معافی مانگتا رہنا، بے شک اس نے غلطی نہ بھی کی ہو، یہ عبدیت کی شان ہے، یہ عبدیت کا تقاضا ہے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا نا کہ کوئی بڑا قیمتی سا کوئی چیز تھی، تو اس نے ایک غلام کو بلایا، وزیر کو کہا اس کو توڑ دو، اس نے کہا یہ بڑی قیمتی چیز ہے کیوں توڑ؟ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا توڑ دو، اس نے کہا بڑی قیمتی چیز ہے کیوں توڑ؟ پھر اس نے محمود کو ایاز کو بلایا، اس نے کہا توڑ دو، اس نے مارا پٹک چکنا چکنا، وہ غصے میں بولے کیوں توڑ دیا اتنے قیمتی چیز کو؟ اس نے کہا حضور غلطی ہوگی، حضور غلطی ہوگی، حالانکہ غلطی نہیں تھی، لیکن یہ عبدیت کا، یہ غلامی کا تقاضا ہے کہ غلطی نہ بھی کی ہو تو بندہ مانے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہی تو عبدیت کی شان ہے۔ تو لازم الاستغفار سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے استغفار، کبھی غلطی ہو گئی پھر بھی معافی مانگتا رہا۔ انبیاء کرام کو بھی کہا گیا نا استغفار کرو، انبیاء غلطی تو نہیں کرتے تھے، گناہ تو نہیں کرتے تھے نا، تو استغفار کس لیے تھا؟ یہ عبدیت کا اظہار ہے۔ بندہ بندے کے سامنے، دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرے نا تو اس کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ فرمایا جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، جیسے دروازہ ہے، خرج نکلنا، مخرج نکلنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا دروازہ پیدا فرما دیتا ہے، یعنی استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی زندگیوں میں آسانیاں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے وہ جو فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا۔ بندہ اللہ کو آزمانے کے لیے نہ کرے تقویٰ استغفار، آزمانا دوستوں کو بھی نہیں چاہیے، اللہ تو ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا تو پھر ہر وہ وعدہ سچ ہے جو میرے رب نے اپنے بندوں سے فرمایا، ورنہ جو مخلص ہو گئے آپ ان سے پوچھ لیں کہ اللہ نے انہیں کیا دیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے دروازے پیدا فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، اور ہر غم سے نکلنے کی کشادگی اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ،
آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس بندے نے استغفار کیا اس نے گناہ پر ضد نہیں کی، وہ گناہ پر ڈٹا نہیں. وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگرچہ ایک دن میں اس سے 70 مرتبہ بھی گناہ ہو گیا، یعنی گناہ ہو گیا، یہ نہیں کہ اس نے کیا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں. گناہ کرنا سرکشی ہے، گناہ ہو جانا انسانی کمزوری ہے. یعنی بندے کی ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو بھی نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے اگر کہ اس سے 70 مرتبہ دن میں گناہ ہو گیا، پھر وہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہا، تو اس نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا. اصرار کہتے ہیں ضد کر لیں، ڈٹ جانا کسی چیز، وہ گناہ پر ضد کرنے والا نہیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطائیں کرنے والا ہے. یہاں سے عام انسان مراد ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا انسان کی جبلت ہے بھی وہ لالچی ہے، اسے انبیاء مقربین مراد نہیں ہوتے. بہت سی باتوں کو آپ پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اگر کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے چکر میں نہیں رہتے، اپنی غلطی کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے. بات ہوگی نا غلط بندے نے کر دی، اب وہ کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے کل یہ کہا تھا، یہ کہتا ہے. جس بندے نے اپنی انا کو حق پر غالب کر دیا وہ تکبر کرنے والا ہے، وہ ہے متکبر. تو اگر غلطی ہو جائے تو خطا ہو جائے تو توبہ کرے. اللہ فرماتا ہے بہترین انسان وہ ہیں جو اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. دیکھیں جس طریقے سے مادی دنیا کے کچھ قانون ہوتے ہیں نا، آپ پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹتی ہے، اس طرح روحانی دنیا کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں، روحانی دنیا کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں جو جن کا تعلق عالم روحانیت کے ساتھ ہے. جیسے جب ایک صحابی نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، یعنی مجھے اپنے یعنی دل میں وہ نرمی نہیں ہے کہ میں روؤں اللہ کو یاد کر کے، آنکھوں سے آنسو آئیں اللہ کو یاد کر کے، دل میں سختی آ گئی ہے. تو سرکار نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے. یہ روحانی ضابطے ہوتے ہیں. جیسے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، یہ روحانی ضابطہ ہے. اس طریقے سے یہ بھی ایک روحانی ضابطہ ہے. کیا ہے؟ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب، کہ بے شک مومن جب وہ گناہ کرتا ہے کانت نقطہ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. یعنی یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ روحانی قانون ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر اس نے توبہ کی اور استغفار کیا، سُوقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو پھر صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. وَإِن زَادَتْ حَتَّى طَالُوا قَلْبَهُ، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا رہے تو پھر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر بندے نے غلطی کے بعد توبہ نہ کی تو پھر دل سیاہ ہوتا جاتا ہے. فَذَلِكُمْ الرَّانُ، یہی ہے وہ ران. ذکر اللہ تعالیٰ، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
یقیناً ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. کیوں لگ گیا ہے؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ گناہ کیا کرتے تھے. یعنی صوفیہ کہتے ہیں نا کہ جزاء الحسنات حسنۃ مثلها وجزاء السیئات سیئات مثلها. جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. اگر بندہ ایک گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کی سزا میں اس سے دوسرا گناہ کرواتا ہے. ایک نیکی دوسری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، گناہ دوسرے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بھی میرے رب کا ایک روحانی ضابطہ ہے. جب ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو جنہیں ان کے والد زندہ دفن کرنا چاہتے تھے، میں نے ان سے لیا، میں نے ان کو پالا. کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ کیونکہ آخرت کا اجر تو موقوف ہے نا ایمان پر. کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو سرکار نے فرمایا تجھے اجر تو مل گیا، تجھے اللہ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دی. صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے پھر اپنا جہاں پیدا کرے، اور سوئے گردو نالائے شبگیر کے بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. جب تو پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب سے لو لگائے گا نا، پھر اللہ تجھے حق پر ڈٹنے کی توفیق بخشے گا. ورنہ تو اپنے مفاد کو آگے کر دے گا، حق کو پیچھے کر دے گا، اپنی برادری کو آگے کر دے گا، حق کو پیچھے کر دے گا. تو ہر نیکی ایک نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، اور گناہ ایک گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہی وہ ران ہے. ران کے لفظ ہے کلا بر ران علی زنگ، زنگ. ایک اور حدیث میں ہے نا، سرکار نے فرمایا ان القلوب تستع کما یستع الحدید. یہ بھی آپ سمجھیں روحانی ضابطہ اور مادی ضابطہ. فرمایا لوگوں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہے کا زنگ تو ہم جانتے ہیں کیسے اتارنا ہے، دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا. میں نے سدا یاد نہیں رہنا. بڑے آئے دنیا میں چلے گئے. غزالی کہتے ہیں اگر دل میں دنیا کی محبت چھا جائے نا، کبھی اجڑے ہوئے قبرستانوں میں جایا کرو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح بستے تھے. کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، کاسا کہتے ہیں سر کو، کل پاؤں ایک کاسا سر پر، یعنی کاسا سر مطلب یہ ہے کہ کسی مردے کا کے سر کی کھوپڑی جو پیالے کی طرح تھی، یہ ہے کاسا سر. کاسا سر یعنی سر کا پیالہ. کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر کو استخوان شکستوں سے چور تھا. یہ وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا نا، وہ چور چور ہو گیا جب میرا اس پہ پاؤں آیا. کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا. فرمایا موت کو یاد کیا، اور پھر فرمایا کثرت تلاوت القرآن، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. اللہ تمہارے دلوں کو نور عطا فرمائے، اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور کر دے. یہ روحانی ضابطے ہیں. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. غرغر ہے یہ موت کی وہ سسکیاں آنے لگنا، جب غیب کے پردے اٹھتے ہیں نا، موت کی سسکیاں آنے لگنا. ویسے یہ بھی کہ اللہ کا ضابطہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں. کوئی تو بتلائے تہے خاک تماشا کیا ہے. اب بندے نے مرنا تو ایک مرتبہ ہی ہے، اب کیا پتا بندے مرتے وقت کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے جب تجزیہ کرتے ہیں نا تو مجھے لگتا یوں ہے کہ بندے کو پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ قریب الموت اچانک کوئی بندہ مر گیا وہ تو الگ بات ہے.
جو بندہ یعنی بیمار ہے اور طبی قسم کی موت ہے اس کی، وہ اپنے جو پہلے دنیا سے چلے گئے ان کو بہت یاد کرے گا، پھر کہے گا وہ فلاں آیا ہوا ہے، وہ فلاں آیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی رابطے ہو جاتے ہیں وہاں۔ تو جب تک سرکار نے فرمایا وہ لمحہ نہ آ جائے جب غیب کے پردے اٹھ جائیں، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے۔ یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں کیا توبہ کروں گا۔ جو موت سے پہلے آ گیا وہ جلدی ہی رب کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشیطان، یہ بے شک شیطان، قال اس نے کہا، وعزتک یا رب، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم ہے، بہت قسمی ہے، لا ابرح اغوی عبادک، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ یعنی اس نے یعنی دیکھیں نا، یہ وہ کس صوفی نے کہا تھا نا کہ جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، نہیں، جو غلطی نہیں کرتا وہ تو فرشتہ ہے، جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ انسان ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہے۔ اب شیطان کو اس نے ایک بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا، اس نے اپنی غلطی اس پہ توبہ نہیں کی، وہ ڈٹ گیا، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بس مجھے تو مہلت دے دینا قیامت تک کے لیے۔ تو اس نے کہا پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے۔ فقال رب، اللہ رب العزت نے فرمایا، وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، اور مجھے اپنی بلند شان کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی دھتکارتا نہیں ہے اپنے بندے کو، بشرطے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ ان صفوان بن عسال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ جعل بالمغرب بابا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے، ارضہ مسیرۃ 70 عاما للتوبہ، وہ توبہ کے لیے دروازہ ہے جو 70 ارضہ مسیرۃ 70 عاما، 70 سال کی مسافت کا، جس میں اگر گھوڑا دوڑے تو 70 سال دوڑتا رہے، اتنا بڑا وہ دروازہ ہے۔ لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلہ، وہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہو جائے گا۔ یہ مغرب کی طرف سورج کا طلوع ہونا یہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک علامت ہے، جیسے امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا نزول، دجال کا ظہور، دعوت الارض کا ظہور، زلزلے، خسف، ایک علامت یہ ہے مغرب سے سورج کا ذکر ہے۔ وذالک قول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تیرے رب کی آیات آ جائیں گی، لا ینفع نفسا ایمانہا، اس دن ان کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی اس سے مراد وہ دروازہ ہے جو بند ہو جائے گا۔ ان معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، حتی تنقطع التوبہ، کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ منقطع ہو جائے۔ اب ہجرت ایک تو وہ ہے نا جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں کرنی فرض تھی، وہ تو ختم ہو گئی تھی، جب اسلام کو غلبہ مل گیا وہ تو اس کی لاجک تھی، وہ ختم ہو گئی، تو وہ تو ختم ہو گئی۔ یہ ہجرت سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، یعنی مہاجر صرف وہی نہیں ہوتا جو ایک وطن چھوڑتا ہے، مہاجر وہ بھی ہے جو گناہ چھوڑتا ہے، گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے، وہ بھی مہاجر ہے۔ تو سرکار نے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یعنی توبہ لا تنقطع الہجرہ،
یعنی گناہوں کو چھوڑنے کا جو سہولت ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ منقطع نہیں کرے گا جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جائے گا. وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا, اور اس وقت تک توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل متحابین, بنی اسرائیل میں دو بندے تھے اور وہ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے, دوستی تھی ان کی آپس میں. احدہما مجتہد فی العبادہ, ان میں سے ایک عبادت میں بڑی کوشش کرتا ہے, ایک آدمی تھا عبادت میں بڑی کوشش کرتا ہے. والآخر یقول مذنب, دوسرا جو تھا وہ گناہ گار تھا, وہ کہتا تھا یار میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں, میں تو تیری طرح عبادت نہیں کر سکتا. فجعل یقول, تو وہ اس سے کہتا تھا, یعنی نیک گناہ گار سے کہتا تھا اکثر اما انت فی, یار گناہ کم کیا کر, گناہوں سے بچا کر. فیقول, وہ کہتا خلنی و ربی, بس تو میرا معاملہ میرے رب کے سپرد کر دے, یعنی تو مجھے چھوڑ دے اور میرے رب کا معاملہ میرے رب کے میرا اور میرے رب مجھے اور میرے معاملے کو میرے رب کے سپرد کر. حتی وجدہ یومن علی ذنب استعظمہ, یہاں تک کہ اس نیک بندے نے ایک دن اسے پایا کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. قالا ولا جی استاد, فقالا, اس نے کہا اکثر چھوڑ دے, اس نے کہا بھی یہ گناہ نہ کیا کر. فقالا خلنی و ربی, اس نے کہا یار تو میرا معاملہ میرے خدا کے سپرد کر دے. اب استعلیہ رقیباً, کیا تو مجھ پہ نگہبان بنا کے بھیجا گیا, تو میرا نگران بنا کے بھیجا گیا ہے, تیرا کام ہے مجھے اچھی بات کہہ دینا, تو نے کہہ دیا. فقالا, اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا, نیک نے اس سے کہا اللہ کی قسم خدا تجھے کبھی نہیں بخشے گا. اب یہ جو فتویٰ ہے نا, یہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, عین ممکن ہے. وہ حدیث پاک میں کہیں شاید گزر بھی ہو یا آئے, مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ آخری وقت تک گناہ کرتا رہے اور پھر وہ توبہ کر کے مومن صالح کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں جائے. عین ممکن ہے ایک بندہ بہت نیکیاں کرے اور آخری عمر میں وہ دتکارا جائے. یہ تو خدا ہی جانتا ہے نا جی کس کا کیا ہونا ہے. اس لیے یہ فتویٰ دے دینا کہ وہ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا, یہ میرا آپ کا منصب نہیں ہے. تو اس نے کہا, اور اس میں ایک تکبر چھلکتا ہے, اس میں ایک تکبر پایا جاتا ہے. اور عبادت تو ہے ہی عاجزی, جیسے نے فرمایا تھا نا کہ علم آ جانے کی علامت یہ ہے کہ بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا, اور بخدا یہ بہت بڑی حقیقت ہے. علم کی دنیا میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے قدم پر کھڑا ہوا. وہ سقراط کہتا تھا نا کہ میری بھی حالت ان بچوں کی طرح ہے جو دریا کے کنارے پر گھونگے تلاش کرتے ہیں, بس مجھے ذرا قیمتی گھونگا مل گیا ہے, ابھی حقیقت بہت دور ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اسی طریقے سے جب بندے میں عبادت آ جاتی ہے تو اس میں عاجزی آتی ہے. عبادت تو نام ہی عاجزی کا ہے, عبادت تو کہتے ہی عاجزی کو ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بظاہر بہت اچھی عبادات کر رہا ہے, عبادات کا حسن اپنی جگہ پر, لیکن وہ اس میں تکبر ہے, تو اس نے عبادت کیوں پائی نہیں. عبادت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ میرے مالک میں نہیں ہوں, تو ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے مالک, سب کچھ تو ہے. یہ ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی نہیں بخشے گا, اس نے قسم کھائی. ولا يدخلك الجنہ, اور اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. فبعث اللہ علیہما ملکا, تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک فرشتہ بھیجا.
فقبض ارواحہما، ان دونوں کی روحوں کو اس نے قبض کر دیا. فاجتمعا عنده، دونوں اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو گئے. قال للمذنب، اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے سے فرمایا جو گناہ کرتا تھا، گناہ گار تھا، ادخل الجنت برحمتی، تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو سکتا. یہ عبادت ہے نا، عبادت بھی کوئی جنت کا مستحق بننے کے لیے نہیں ہوتی. عبادت صرف اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا نام ہے. اور اللہ کی رحمت تو پھر اللہ کی رحمت ہے نا، کہ عدل کرے تے تھر تھر کم بڑھوتیاں جانا ہوا ہے، فضل کرے تے بخشے جاؤں میں بڑھ گئی ہوں. فرمایا تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. وقال للآخر، اور دوسرے سے کہا تستطيع ان تحضر على عبد رحمتی، کیا تجھے یہ قدرت حاصل ہے کہ تم میری رحمت کو میرے بندوں سے روک لے. دیکھیں ہوتا یہ ہے، یہ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ممکن ہے ایک بندہ کوئی گناہ کر رہا ہو، گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ یعنی گناہ اللہ کے دیکھتے ہوئے گناہ کرنا جواب نہیں بنتا اس کا، ہر لحاظ سے برا ہے. لیکن ممکن ہے ایک بندہ کوئی گناہ کر رہا ہو لیکن وہ کوئی دوسری ایسی نیکی کر رہا ہو جو اللہ کو بڑی محبوب ہو، اور وہ بندوں سے چھپ کے کر رہا ہو، بندوں کو نہ پتہ چلتا ہو. یعنی کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایک بندہ جو ہے کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں نیکی کا پیغام پہنچانے کے لیے گیا. تو مطلب یہ ہے کہ بندے کو بندے کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بندے کو یہ سمجھنا چاہیے. اور بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو فرمایا تھا کہ میں ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اگر وہ عالم ہے اسے بھی بہتر سمجھتا ہوں. اس لیے کہ یار وہ یعنی وہ عالم ہے اور میں نہیں جانتا، اس کے پاس علم ہے میرے پاس نہیں ہے، میں اسے اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. اگر وہ جاہل ہے اسے بھی بہتر سمجھتا ہوں، اور اس لیے سمجھتا ہوں کہ یار وہ تو جانتا نہیں ہے، میں تو جانتے ہوئے اللہ کے گناہ کرتا رہتا ہوں. ایک سوچ ہے نا پازیٹیو. اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ جو گناہ میں نے کیے اس نے نہیں کیے. اگر وہ بڑا ہے اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ جتنی بندگی کا تو وقت اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا. اگر وہ غیر مسلم ہے اس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ میں سوچتا ہوں شاید یہ ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے اور پتہ نہیں میرا انجام کیسا. کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ شہنشاہ بغداد، یہ ہے ایمان کی سوچ، یہ ہے مومن کی سوچ. اصل میں حضرت شیخ کی تعلیمات کو تو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہی نہیں نا. یہ تو ہم پر ذوق اتنا سوار ہو گیا، ہم نے ایسی ایسی کرامتیں گھڑ لی. کرامتوں میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، ان کی جو کرامتیں ثابت ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا 1000 مقام ہے اور کرامت پہلا درجہ ہے. ان کے نزدیک تو کرامت کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پر ہم نے اپنی زندگیاں گزاری. ابھی آپ پڑھیں تو صحیح شیخ عبد القادر جیلانی کو، وہ کتنا بڑا مواحد ہے، کتنا بڑا اللہ کی طرف بندوں کو بلانے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں بس تیرے بھی صنم خانے، میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاتی، دونوں کے صنم خانی. اور مجھ کو تو سکھاتی ہے افغانی نے زندگی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی. بادشاہ اپنے روپ میں لوٹتے ہیں، یہ مذہب کے لبادے اوڑھ کے بہت سے اپنے روپ میں لوٹتے رہتے ہیں. ایکچولی مذہب کے نام پہ کاروبار ہے نا، حقیقت تو نہیں ہے. فقیر وہ کیا ہے کہ فقیر شہر، امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے. امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، گہے بہیلا مذہب گہے بنام وطن. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں دیا تم نے، اگر تم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے تو تم کس لیے ہو، کس لیے بیٹھے ہیں ان مسئلوں پر. اگر تم نے بتانا ہی نہیں ہے کہ ہمارے شیخ کیا کرتے تھے، ہمارے شیوخ کیا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کہتے کیا تو یہ قدرت رکھتا ہے کہ تو میرے بندے سے میری رحمت کو روک دے. فقال اللہ یا رب، اس نے کہا پروردگار نہیں، میں ایسا تو نہیں کر سکتا. لیکن وہ تو توبہ کا وقت گزر گیا تھا نا. کالے کا وہ بھی النار، فرمایا اس کو آگ میں داخل کر. اس نے میری رحمت کی بے قدری کی ہے. جو میری شان تھی نا، جو میرے پیغمبر کی شان تھی، اس نے اپنے آدمی کو لینے کی کوشش کی ہے. یہ لوگوں کو بتایا کہ تو دوزخ میں گئے.
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح سمجھے.